بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ. 16واں پارہ سورہ مریم، آخری 3 آیات مبارکہ. 3 میں سے پہلی آیت شریفہ نمبر 96، اس کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے آخری درس میں کافی گفتگو اللہ کی توفیق سے ہو چکی ہے. اس کے حوالے سے میرے گمان کے مطابق ایک اور بات کہنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان اور اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی نے یہ بشارت دی ہے کہ وہ ان کے لیے محبت بنائیں گے. اس کے 3 معنی ہیں. ایک معنی اللہ کی توفیق سے ذکر کیا جا چکا ہے، اور وہ یہ تھا کہ رب العالمین ایمان اور اعمال صالحہ والوں سے محبت فرمائیں گے. جبریل علیہ السلام کو ان کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیں گے. جبریل علیہ السلام آسمان میں آسمان والوں کو ان سے محبت کرنے کا حکم دیں گے، اور ان لوگوں کے لیے زمین میں ہر دل عزیزی قبولیت رکھ دی جائے. یہ بات اللہ کی توفیق سے ہو چکی ہے. 2 معنی اور ہیں، اور وہ بھی بہت ہی عظیم الشان ہیں. آئیے ان کو بھی اللہ کی توفیق سے سنتے سمجھتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ تینوں باتیں، چھوٹا منہ بڑی بات لیکن اللہ سے کر رہے ہیں، یہ تینوں باتیں کہنے والے، ناکارے اور سب سننے والے حضرات و خواتین کو اللہ پاک عطا فرمائے. دوسرا معنی یہ ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ والے اللہ تعالی ان کے درمیان آپس میں نہایت درجہ کی محبت رکھ دیتے. اور یہ بات دیکھی جاتی ہے، کوئی کہاں کا کوئی کہاں کا، دور دور تک کوئی تعلق نہیں، لیکن ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے اتنا تعلق کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. ایک کو معمولی تکلیف ہو وہ بے قرار ہوتا ہے، ایک کو خوشی میسر ہو اس کے چہرے پر خوشی ٹپکتی ہے. اور یہ رب العالمین کی ایمان والوں کے لیے بہت بڑی دنیا میں ایک نعمت ہے. یہ بات کتنی ہی دفعہ ہم اللہ والوں سے سنتے ہیں، اور ٹھیک ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، عقیدے کی وجہ سے جو محبت اور تعلق ہوتا ہے
اس کی ٹکر کا کوئی تعلق نہیں ہے. بغیر کسی معاوضہ کے، بغیر کسی طمع اور لالچ کے چاہتا ہے جو کچھ ہو اس پر نشاور کرے. اور میرا گمان ہے کہ اب بھی اگرچہ بہت زیادہ تو نہیں یہ بات دیکھی اور سنی جاتی ہے. کیوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اب بھی یہ بات دیکھی اور سنی جاتی ہے. اور ایسا کیوں نہ ہو، رب العالمین اہل ایمان کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا فرما دیتا. آئیے میرے ساتھ سورہ الانفال 10واں پارہ آیت نمبر 62 اس کا آخری حصہ اور آیت شریفہ 63 والذی ایدک بنصرہ، وہ ذات انہوں نے آپ کی مدد کی، انہوں نے آپ کی تائید کی اپنی مدد سے. وبالمؤمنین، اور اہل ایمان کے ساتھ. اللہ اکبر. یا اللہ مجھے آپ کو سمجھ دے. میرے ساتھ توجہ فرمائیے. اللہ کی مدد کے بعد کسی اور کی مدد کی کوئی ضرورت ہے؟ لیکن دیکھیے اللہ پاک نے اہل ایمان کی شان کو کتنا بڑھایا ہے. یا اللہ، یا اللہ سینہ کھول. ہم آج ہی بات واضح ہے. اللہ پاک کے بعد کن کہیں پوری کائنات غرق ہو جائے، کن کہیں پوری کائنات اٹھ جائے. تو جب اللہ پاک نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اپنی مدد سے کی تو کسی اور کی تائید اور مدد کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا وبالمؤمنین، اور اہل ایمان کے ساتھ مدد کی. اس میں کن کی شان کو بلند کیا گیا ہے کہ اللہ پاک نے انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کو نام دیا مدد کا، اور کس کی مدد کے ساتھ جوڑا؟ اپنی مدد کے ساتھ. اللہ اکبر. اللہ کی یہ کوئی مثال نہیں، لیکن بات واضح کرنے سے ایک بہت ہی وسائل والا بندہ کہ 20 نہیں سینکڑوں لوگ اللہ کی توفیق سے ان کو چلانے والا ہو اور اسے اپنے معاملات میں ظاہری طور پر کسی کی ضرورت نہیں تو کہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اور پھر آپ کے تعاون سے میرا کام ہو گیا ہے. اور وہ ایسا ہے کہ اس ایسے سینکڑے لوگوں کے کام کرتا ہے. لیکن جب وہ کسی کمزور بندے کو یہ کہتا ہے اللہ کے فضل سے اور پھر آپ کے تعاون سے ہو گیا ہے، تو جس کا شکریہ ادا کر رہا ہے اس کی شان کو بڑھایا کہ نہیں؟ معلوم نہیں میں بات واضح کر سکا ہوں. اور اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں. جب اللہ اہل ایمان کو اتنی شان دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے جو مدد فرمائی اس کے ساتھ ان کا بھی تذکرہ کر. اس کے ساتھ فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور انہوں نے اہل ایمان کے دلوں کے درمیان محبت کو ڈال دیا. اور وہ محبت کتنی بڑی تھی اور کتنی قیمتی تھی. فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، زمین میں جو کچھ ہے
اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر دیتے تو آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہ کر سکتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ تعالی نے ان کے درمیان محبت کو ڈال دیا. إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بلا شبہ وہ سب پر غالب اور نہایت حکمت والے ہیں. ہجرت کے بعد آسمان نے یہ منظر دیکھا کہ نہ دیکھا؟ کیسی محبت! ایک انصاری، ایک مہاجر، بے آسرا، بے سہارا، ہر چیز چھوڑ کے آنے والا. دنیاوی طور پر جو وسائل میسر تھے ان کا مالک اس کو اپنی ہر چیز میں شریک کرنا چاہتا. یہاں تک کہ یہ بھی ہوا ایک انصاری، ان کا بھائی ایک مہاجر بنایا گیا. سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ مہاجر، ان کے بھائی سعد بن ربیع انصاری، ان کے بھائی عبد الرحمن ابن عوف کو بنایا گیا رضی اللہ عنہ. ان سے کہنے لگے آپ اور میں بھائی بھائی، سارا مال 2 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں، آدھا آپ کا آدھا میرا، اور مالدار شخص. 2 بیویاں ہیں، دیکھو تب پردے کے احکامات نہ تھے. 2 بیویاں ہیں، دیکھو جو چاہو میں اس کو طلاق دیتا ہوں، وہ آپ کے نکاح میں جائے، ایک بیوی آپ کی ایک میری. انہوں نے فرمایا نہیں، اللہ تیرے مال میں اہل میں برکت کرے، مجھے بتلاؤ بازار کدھر ہے. اللہ کے فضل و کرم سے بازار گئے اور تھوڑے ہی دنوں میں، تھوڑے ہی وقت میں اللہ نے اتنا مال دیا کہ انہوں نے شادی کری. اور کتنے واقعات ہیں. اور یہاں ایک بات نوٹ کیجئے، لا الہ اللہ مجھے آپ کو اپنے دین کی شان و عظمت سمجھا دے. اللہ گواہ ہے، اگر دین کے فوائد جو دنیا میں ہیں میرے اور آپ کے یقین میں آ جائیں، دین کے سوا کسی چیز کو دیکھنا پسند ہے. مثال دے رہا ہوں، اللہ کرے کہ اس میں مبالغہ نہ ہو. آدمی وسائل سے لدا فدا ہو، اپنا کنبہ ہو، لیکن بے دینی کا دور دورہ ہو. باپ بیٹے سے بات کرنا پسند نہ کرے، بیٹا باپ کو دیکھنا پسند نہ کرے، بیٹا پسند نہ کرے باپ پوچھے کہاں تھے، اور جب آؤں یہ نہ پوچھے کدھر سے آئے تھے. اور بیٹے نہیں، اب بیٹیوں کا رواج بھی چل رہا ہے، گاڑی بھی ہے اور موبائل بھی ہے، رابطے بھی ہیں، سواری بھی ہے، آنا جانا، دوستیاں ہیں، ریلیشنز ہیں. انگریزی میں نام دیا تو حرام حلال ہو، انگریزی ہے نا. اب کیا ہے، اللہ کو گواہ بنا کے میں اب سوچے، آدمی کٹیا میں ہو، اڑوس پڑوس میں ایمان والے محبت کرنے والے ہوں، محلات میں ہوں بے دین، کہاں زیادہ سکون. اپنے خون کے رشتوں میں رہتے ہوئے آدمی موت چاہتا ہے، اور وہاں وسائل کے نہ ہونے کے باوجود جدھر نگاہ اٹھاتا ہے محبت ہی محبت، دعائیں ہی دعائیں، پیار ہی پیار. کہاں جینے کا مزہ ہے، کہاں جینے کا مزہ ہے. رب ذو جلال گواہ ہے، جو مزے دین میں ہیں وہ کہیں نہیں.
اسی لیے اللہ کے لیے اس بات کو پلے باندھ لیں اور اپنے گھروں میں اپنی نسلوں کو دیں. ہماری نسلیں دور ہو نہیں رہی، ہو چکی ہیں مگر تھوڑے. دشمن اس کے لیے ہماری تمام چیزوں میں جس کا نشانہ کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1 کیا ہے؟ دین. دین مٹ جائے باقی کیا رہے. ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہمارے دین اور سب سے زیادہ کوشش ہمارے دین کو مٹانے کی ہے. اللہ انہیں مٹائے، ہمیں عقل دے اور دین کے ساتھ ہمیں جینا اور بلند ہونا نصیب کرے. تیسرا معنی، اور وہ ان معنوں میں سب سے بڑا ہے. ہم کیا مانے؟ 3 کس چیز کے پڑھے ہیں؟ کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اللہ ان کے لیے محبت بناتا ہے. تیسرا معنی ان تینوں معانی میں سب سے بڑا کیا ہے؟ سوچو. 24واں پارہ سورہ حامیم السجدہ آیت شریفہ 31 اور 32. 31 کا آخری حصہ اور 32. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. پہلے سن لیجیے آیت شریفہ کیا معنی. عبداللہ جی سمجھ آ رہی بیٹا؟ جو لوگ یقیناً ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، اللہ ان کے لیے محبت بنائیں گے. کیا مطلب؟ جو چاہیں گے سو دیں گے. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. تیسرا معنی اللہ پاک ان کی چاہت کو ایسا کر دیں گے جو چاہا حاضر ہو. اور یہ کہاں ہوگا؟ اللہ چاہے تو دنیا میں بھی ہو سکتا ہے لیکن جنت میں یقیناً. یہ ایمان اور عمل صالح والے، استقامت والے، جب فرشتے آئیں گے روح کے قبض کرنے کے لیے اسی وقت گفتگو کر جائیں گے اور گفتگو میں یہ بھی فرما جائیں گے وَلَكُمْ فِيهَا، اور تمہارے لیے ہی فیہا جنت میں کیا ہے؟ ما تشتہی انفسکم، جو تمہاری جانیں چاہیں. اس دنیا کی اللہ کے لیے میں آپ انصاف کر چوئی صاحب، اس دنیا کی ساری نعمتیں جمع ہوں اور جنت کی ایک یہ نعمت جو چاہے سو ملے. دنیا میں کسی کے پاس ہے جو چاہے سو ملے؟ اگر یہ ہوتا تو کوئی امریکی صدر مرتا کو مرتا؟ کون چاہتا؟ جنت میں چھوٹے سے چھوٹے جنتی کے لیے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے ہی اس میں جو تم چاہو. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے ہی اس میں جو تم مانگو. مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ مہمانی ہے جو نہایت گناہوں کو معاف کرنے والے بہت مہربان ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ تینوں معانی مجھ ناکارے اور آپ سب کو، ہمارے کنبوں کو، بہن بھائیوں کو اور ساری امت کو نصیب فرمائیں. آمین. اور صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی